शलोम एवरीवन, खुदावंद की सलामती हमेशा आप सबके साथ बनी रहे। मैं आपकी बहन एवेंजलिस्ट नासरा और आज फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अजीज़ों, हम जो सिलसिला खुदावंद के पाकरू की हदायत और खुदा की मदद से करने जा रहे हैं, आज से हम उन सवालों को सीखेंगे जो गैर अक़वाम हमसे करती हैं। ख़ास तौर पर ज़ाकिर नाइक साहब यूट्यूब पे बहुत बड़ी सवालात छोड़ते हैं और साथ में ये कहते हैं कि क्रिश्चियन के पास कोई जवाब नहीं। तो अजीज़ों, ये खुदावंद की रहनुमाई है मेरे लिए कि उन्होंने मेरे दिल में डाला कि आज से हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो गैर अक़वाम रखती हैं और वो पूछती हैं। बहुत सारे सवालात, उनके शक व शुबात दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमेशा हमारे साथ है हमें सिखाने के लिए। तो अजीज़ों, आज का जो ख़ास टॉपिक है वो ये है कि मुस्लिम लोग जो है वो तस्लीस यानी ट्रिनिटी को रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि हम शायद 3 खुदाओं को मानते हैं। वो अक्सर मसीही लोगों से सवाल करते हैं कि आप 3 खुदाओं को क्यों मानते हैं, और ये तस्लीस जो है वो 3 खुदाओं को पेश करती है, जबकि अजीज़ों ऐसा कुछ नहीं है। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आपके सारे शक व शुबात जो ट्रिनिटी को लेके, तस्लीस को लेके हैं, वो हम या 3 खुदाओं के बारे में है कि हम शायद मसीही लोग जो हैं वो 3 खुदाओं को मानते हैं। तो अजीज़ों, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप खुदावंद के कलाम मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर ख़रीदें या किसी भी चर्च से लें। और अगर आप वाकई ही सीखना चाहते हैं कि मसीही जो हैं क्या 3 खुदाओं को मानते हैं या एक खुदा को मानते हैं। अजीज़ों, मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ बाइबल मुकद्दस का। बाइबल मुकद्दस 66 किताबों का एक मजमुआ है, 66 कुतब्स हैं उसमें। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 अहदनामाज़ हैं, और यानी कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामा में 39 किताबें हैं और नया अहदनामा जो मसीही दौर है को ज़ाहिर करता है, फ़ज़ल के दौर को ज़ाहिर करता है, उसमें 27 किताबें हैं। तो अजीज़ों, इस तरह टोटल किताबें बाइबल मुकद्दस एक वाहिद किताब नहीं अजीज़ों, बल्कि 66 किताबों का मजमुआ है। और आप लोगों को जो इस्लाम के से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों को मना किया जाता है खुलेआम कि बाइबल मुकद्दस को हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये बदल चुकी है। अजीज़ों, यहाँ पर मैं आप लोगों की तवज्जो जो है नबी पाक की उस हुक्म के बारे में बताना चाहूँगी जिसमें उन्होंने जितने भी सहाइफुल अंबिया हैं उनके बारे में कहा कि जितनी किताबें पहले आई हैं, जितने सहाइफ हैं, वो अमाम रहमत हैं, उनमें हदायत है, उनमें नूर है। यानी कि इमाम रहमत वो होता है, इमाम वो होता है जो लीड करता है। तो उन्होंने अपनी उम्मत यानी आम मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को ये फरमाया कि अगर आपको कुरान मजीद में मौजूद किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल, कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर अहले नसारा और अहले यहूद जो हैं, जो साहिफुल अंबिया जो पहले आ चुके हैं, उनके पास मौजूद है। आप उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें, क्योंकि उनमें हदायत है, उनमें नूर है। तो कैसे हो सकता है कि हम लोग जेलसी में या फिर इंसानी सोच के मुताबिक ये कह देते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस बदली नहीं, बल्कि ये ज़िंदगियों को बदल कर रख देती है। आप क्यों मना करते हैं कि बाइबल मुकद्दस ना पढ़ी जाए? अजीज़ों, आप बहुत सारे डाइजेस्ट को पढ़ते होंगे, अखबारात को पढ़ते होंगे, और आप इस बाइबल मुकद्दस को एज अ डाइजेस्ट क्यों नहीं ले लेते और पढ़ें उसको, और फिर जानें कि क्या वाकई ही खुदा जो है बाइबल मुकद्दस का खुदा 3 खुदा पर मबनी है? नहीं अजीज़ों, खुदा एक ही है। बाइबल मुकद्दस भरपूर वे से ऐलान करती है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं बाइबल मुकद्दस में जो ये वाज़े करते हैं कि हम एक ज़िंदा खुदा, एक ही खुदा को मानने वाले हैं। तो अजीज़ों,
اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کھانا بہت مزے کا ہے، کوئی ڈش میں آپ کو بے مثال کے طور پر، تو اگر آپ چکھیں گے نہیں تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مزے کی ہے یا نہیں مزے کی؟ مزے کی یہ اس کے ٹیسٹ کو جاننے کے لیے آپ کو چکھنا پڑے گا۔ تو سیم اسی طرح لوگوں کی، اپنے مولانا کی، دوسرے تیسرے لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے آپ بائبل مقدس کے بارے میں غلط سوالات نہیں کر سکتے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، کیونکہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر واقعی سیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کے کلام مقدس کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے، پہلے تو آپ نبی پاک کی بات پر غور کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ کنفیوژن ہیں اگر آپ کنفیوز ہیں، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اہل یہود یعنی کہ مسیحیوں اور یہودیوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں، ان کے پاس ہدایت ہے، ان کے پاس نور ہے۔ تو عزیزوں، چلتے ہیں کہ یہ تثلیث ہے کیا۔ میں آپ کے لیے جو آج کا حوالہ لے کر آئی ہوں عزیزوں، اس کے مطابق آج ہم سیکھیں گے کہ آخر تثلیث کیا ہے، کیونکہ مسلم لوگ، جیسے آلریڈی میں بتا چکی ہوں، وہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کو، جو مسیحیوں کا ایک عقیدہ ہے، بہت مضبوط عقیدہ ہے، ٹرینٹی کو مانے بغیر ہم مسیحی کہلا ہی نہیں سکتے عزیزوں، تو آپ لوگ اس کو رد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ مسیح جو ہے وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے منہ سے نہیں کہوں گی، بلکہ کلام مقدس سے آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں کہاں خداوند کے کلام مقدس میں آیا ہے کہ بائبل کا خدا ایک ہے، وہ زندہ ہے، ہم زندہ خدا کے ماننے والے۔ میں فخر کرتی ہوں کہ میں مسیحی ہوں، اور میں فخر کرتی ہوں کہ میں ایک زندہ خدا کو ماننے والی ہوں۔ عزیزوں، بائبل مقدس میں جیسے میں نے آپ کو فرمایا، بتایا کہ صرف ایک ہی خدا ہے، اور لیکن یاد رکھیں یہ ٹرینٹی، یہ تثلیث جو ہے، یہ ایک خدا کی تین ہستیاں ہیں، جو تین ہستیوں میں رہ کر وہ کام کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی عزیزوں۔ خدا باپ یعنی خدا، اور یسوع مسیح بیٹا ایز اے بیٹا کی صورت میں، اور پھر روح القدس، جو ایک ہی محبت اور طاقت میں شریک ہیں۔ کیسے؟ آگے چل کے ہم سیکھیں گے عزیزوں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ پھر رپیٹ کرتی ہوں کہ خدا، بائبل کا خدا ایک خدا ہے۔ ہم تین خداؤں کی نہیں تین خداؤں کو مانتے، بلکہ ہم زندہ ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں۔ عزیزوں، خدا اپنے آپ کو باپ ایز اے باپ، اور یسوع جیسے بیٹا، اور روح القدس کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یسوع کیسے خدا کا بیٹا ہے؟ تو اس کے لیے بھی میں نے علیحدہ سے سوالات آپ لوگوں کے جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں، اور نیکسٹ ہم سیکھیں گے کہ کیسے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو عزیزوں، ابھی آپ نے اس چیز کو سیکھنا ہے کہ تثلیث کیا ہے، مسیحی کون سی تثلیث، ٹرینٹی پر ایمان رکھتے ہیں، کیسے ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ خدا ایک خدا جو ہے وہ تین ہستیوں میں کے طور پر وہ موجود ہے اور کام کرتا ہے۔ تو عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا اپنے آپ کو باپ، یسوع اور روح القدس کے طور پر ظاہر کرتا ہے، مساوی اور ایک ساتھ، تینوں مکمل طور پر خدا ہیں اور مکمل طور پر برابر ہیں، اور ہمیشہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جو آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ کیسے یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ خدا کی تین ہستیاں، اور خدا ایک ہے لیکن وہ تین ہستیوں میں ہو کر کام کرتا ہے، یہ تثلیث ہے۔ عزیزوں، پھر خدا نے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں پیدائش پہلا باب، اگر آپ کے پاس بائبل ہے، بائبل مقدس ہے، تو عزیزوں پیدائش کی کتاب جو پہلی کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ لکھا ہے، پھر خدا نے کہا، او ہم بنی نوع انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائے، تاکہ وہ سمندر کی مچھلیوں پر اور آسمان کے پرندوں پر اور مویشیوں اور تمام جنگلی جانوروں پر اور زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات پر حکومت کریں۔ تو عزیزوں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا
سیگا جمع میں بول رہے ہیں، وہ سیگا جمع میں ہو کر کام کر رہے ہیں۔ پھر ریپیٹ کروں گی، پھر خدا نے کہا او ہم بنی نوع انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ اب یہاں پہ واحد میں کہہ سکتا تھا خدا، لیکن چونکہ وہ 3 ہستیوں میں ہو کر کام کرتا ہے، اس لیے واحد خدا 3 ہستیوں میں موجود ہے، اس لیے تینوں مل کر کام کرتے ہیں، 3 ہستیوں میں وہ کام کرتا ہے، اس لیے وہ تینوں ہستیوں سے مخاطب ہے، انکلوڈر ہمسیلف۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم یعنی سیگا جمع کو استعمال کیا۔ پھر لوکا 3 باب 22 آیت کو جب ہم نئے عہد نامہ میں لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور 22 آیت آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو نکالیں، وہاں پہ لکھا ہے اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور وضاحت کے لیے یہ ہے کہ روح القدس جو ہے وہ جسمانی شکل میں کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر نازل ہوا اور آسمان سے جو آواز آئی وہ اپنے بیٹے سے محبت کا اعلان کرتی ہے۔ یہ 3 پرسن ہیں جو مل کر کام کر رہے ہیں ایز اے گاڈ۔ ابتدا میں پھر یوحنا 3 پہلا باب اس کی پہلی آیت آپ کو میں یہاں پہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خدا از ہو، اور لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ کلام کیا ہے؟ ورڈز، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور یہ پہلا باب یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو آپ پڑھیں، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں، پھر دوسری آیت، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اور جب اسی پہلے باب کی 14 آیت کو ہم پڑھتے ہیں، آپ اکثر سوال کرتے ہیں یسوع مسیح جو ہے، حضرت عیسیٰ مسیح جو ہے وہ ایک پیغمبر ہے۔ عزیزو نہیں، وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ خدا کا ایک سیکنڈ تثلیث کا ٹرینٹی کا حصہ ہے، جو یہ کلام ہی خدا تھا۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ابتدا میں کلام تھا، اور یعنی شروع میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اب یہی ابتدا جو کلام ہے وہ ہم 14 آیت میں پڑھتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ اور یہاں پر عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب جبرائیل فرشتہ مریم مقدسہ کے پاس یسوع مسیح کی خوشخبری لے کر آتا ہے کہ کیسے تجھ پر خدا کی روح سایہ کرے گی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں لوکا 2 باب میں۔ عزیزو، پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ کیسے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہم مسیحی جو ہیں کیسے خدا کا بیٹا اس طرح نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا۔ بیاہ شادی کا کوئی کانسیپٹ مسیحیت میں نہیں ہے، یہ ڈیٹیل میں ہم سیکھیں گے، چونکہ آج ہم ٹرینٹی کے بارے میں، تثلیث کے بارے میں، 3 خداؤں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تو پھر پیدائش 3 باب اور اس کی 22 آیت میں کہ کیسے خدا 3 ہستیوں میں ہو کر کام کرتا ہے، اس لیے میں آپ کو حوالہ جات دے رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو پڑھیں پیدائش 3 باب 22 آیت۔ اور خداوند خدا نے کہا اب آدمی ہم میں سے ہر ایک جیسا ہو گیا جو اچھے اور برے کو جانتا ہو۔ تو یہاں پر بھی ہم سیگا جمع کو دیکھتے ہیں، نہ کہ واحد کو۔ خدا نے سیگا جمع کو استعمال کیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جیسے کہ تمام عام مسلم لوگ بھی اور ہم مسیحی بھی اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں آدم کو اور پھر اس کی ہوا کو پیدا کیا اور ان کو باغ عدن میں رکھا، ان کو بتایا کہ آپ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن
बाग के बीचों बीच एक नेकी और बदी के दरख्त का फल है, दरख्त है, उस फल को नहीं खाना। जब उन्होंने खाया तो उनकी आंखें, रूहानी आंखें खुल गईं और वो उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। तो उस वक्त खुदा ने सिगा वाहिद में जो हो, सिगा जमा में होकर, चूँकि वो तीन हस्तियों में मिलकर काम करता है, तो हम देखते हैं कि उसने कहा कि अब आदमी हम में से हर एक जैसा हो गया, यानी तीनों जैसा हो गया, तीनों हस्तियों जैसा हो गया, यानी बाप, बेटा और पाक रूह जैसा, और जो अच्छे और बुरे को जानता हो। फिर पैदाइश पहला बाब 7 आयत, आओ हम नीचे जाएं और उनकी ज़बान को उलझाएं ताकि वो एक दूसरे को ना समझ सके। यहाँ पर भी सीगा जमा है, खुदा ने इस्तेमाल किया कि आओ हम चलें। ये उस वक्त का वाक़या है। आप पैदाइश 11 बाब उसकी 7 आयत को पढ़ सकते हैं। आप ज़रूर बाइबल मुक़द्दस को लें। अजीज़ों, आप इधर उधर की बातें सुनकर ये मत सोचें कि बाइबल बदल गई है, बल्कि अजीज़ों, जिसने उसको पढ़ा उसकी ज़िंदगी को खुदा के कलाम ने बदल दिया। अब आप लोगों के जो मौलाना हैं उनको डर है कि कहीं आप भी ना बदल जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, वो बदलता है ज़िंदगियों को। जो हम गुनाह में पड़े होते हैं उनको वहाँ गुनाह से आज़ादी देता है। वो थके मांदे बोझ से दबे लोगों को कहता है, ऐ थके मांदे बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तसल्ली और आराम दूंगा। आप सच्चाई को जानते हैं। इसलिए अजीज़ों, आपके पास 2 रास्ते हैं, ज़िंदगी है। पहली बात, आज अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला अच्छा या बुरा ले सकते हैं। मैं आपको चैलेंज के तौर पर कहती हूँ कि अगर आप अपने ईमान में इतने मजबूत हैं तो खुदा के कलाम को ज़रूर लें और पढ़ें और देखें कि कैसे खुदा का ये बकौल, आपके बदला हुआ कलाम कैसे आपकी ज़िंदगियों को बदलता है। क्योंकि यहाँ पर खुदा और उसकी रूह काम करती है, उसका पाक रूह काम करता है। वो 3 अशखास में होकर, हस्तियों में होकर वो काम करता है। और अजीज़ों, ये वाक़या उस वक्त का है जब इंसान ने सोचा कि हम एक ऐसा बुर्ज बनाएंगे। बाबल के लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा बुर्ज बनाएंगे जो खुदा तक पहुंचाए, तो उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। और उस वक्त खुदा ने कहा, आओ हम नीचे जाएं और उनकी ज़बान को उलझाएं ताकि वो एक दूसरे को ना समझ सकें। अजीज़ों, यसाया 6 बाब और उसकी 8 आयत को भी आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, तब मैंने खुदा की आवाज़ सुनी कि मैं किसको भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा। अजीज़ों, ये सारे रेफरेंसेस, हवाला जात जो मैं दे रही हूँ, ये आपको ट्रिनिटी की हकीकत बताने के लिए है। हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, हम एक ज़िंदा खुदा को मानते हैं जो 3 हस्तियों में मौजूद होकर काम करता है। यहाँ पर जो सीगाए जमा में काम कर रहा है, हम इस खुदा को मानते हैं जो ज़िंदगियों को बदलने की क़ुव्वत रखता है। वो हम मसीहों को नहीं कहता कि फ़लानी की किताब को आप हाथ नहीं लगाएं। हमारे लिए सब मोतबर हैं। जितनी आसमानी किताबें हैं हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और जितने भी अंबिया इकराम हैं हम सबको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं अजीज़ों। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रिनिटी, आपके जो सवालात हैं और उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे स्टार्ट में भी मैंने कहा, ज़ाकिर नाइक अक्सर वो इन सवालों को इस तरह हाईलाइट करते हैं कि कोई मसीही मुझे बताए तो मैं मसीहत कबूल कर लूँगा। मैंने बड़ी दफ़ा उनको लिखा, लेकिन उन्होंने पढ़ के इग्नोर किया होगा। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना वीडियोस बनाई जाए जो सब तक पहुँचे और सबके सवालों का जवाब आपको मिले। मैं तो गोल नहीं करूँगी, क्योंकि खुदा चाहता है, वो सच्चाई का खुदा है। वो जितना मुझे प्यार करता है वो उतना ही हर उस इंसान को प्यार करता है, खा वो किसी भी कल्चर से हो, रंग का हो, कुछ भी हो। वो आप सबको कभी भी उस गलत जगह पे जाने नहीं देना चाहता। इंसान शैतान के पीछे चलकर, शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि वो सच्चाई को जो है तोड़ता और मरोड़ता है, और नहीं चाहता कि इंसान जाने, कहीं ऐसा ना हो कि तौबा करके आप उस फिरदौस में जाएं। तो अजीज़ों, आज आपके पास वक्त है कि आप खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ें और इस वीडियो को ज़रूर जानें, कमेंट्स लिखें और देखें फुल, और इसके बाद भी आपके हर एक सवाल का
سلسلہ وار جواب دیا جائے گا. آپ مسیحی ہیں, آپ مسلم ہیں, کوئی بھی ذاتی کے لوگ ہوں, آپ خداوند کے کلام مقدس کو ضرور سیکھیں. آپ کے جتنے ڈاؤٹ ہوں گے وہ دور ہوں گے. آپ کے سوالات کے ایک ایک سوال کا جواب دے. اگر انفرادی طور پر آپ کچھ میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور مجھے سوال لکھیں کمنٹس میں. میں آپ کا پوری کوشش کروں گی خدا کی ہدایت سے کہ بائبل مقدس میں سے آپ کا جواب دوں. تو بہت سارے مسیحی لوگ, آپ بہن بھائیوں, آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ بائبل مقدس کو ضرور پڑھیں. اور جب غیر اقوام والے آپ سے سوال کرتے ہیں, لیک آف نالج, نہ پڑھنے کی وجہ سے, خدا سے دوری کی وجہ سے آپ جواب نہیں دیتے, اور اس طرح خدا کے نام کو آپ تکفیر کرتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا جو ہے وہ صحیح سے اظہار نہیں کر پاتے. سوری ٹو سے, اگر آپ کو برا لگے تو یہ ضروری ہے کہ آپ بھی آج سے شروع کر کے ہر ایک سوال کو سیکھیں, تاکہ جب غیر قومیں آپ سے سوال کریں تو آپ کو جواب دینا آ جائے. عزیزو, بائبل مقدس میں سے مزید ٹرینٹی کے بارے میں اور خدا کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ایک خدا کی ہی عبادت کرتے ہیں, اور یہ بائبل مقدس فل آف ریفرنسز سے بھری پڑی ہے, اور جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم مسیح تین خداؤں نہیں بلکہ ایک خدا کو ہی مانتے ہیں. استثنا کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے, اور اس کا 6 باب اور 4 آیت, اس میں لکھا ہے, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. پھر نئے عہد نامہ میں پہلا تموتھیوس 2 باب اور کی 5 آیت کو جب میں پڑھوں تو لکھا ہے, کیونکہ خدا ایک ہے, خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک, یعنی یسوع مسیح ہے. اور یہ بھی آپ کے سوال کا ایک جواب ہے, اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سلسلہ وار آپ کے ہر سوال کا جواب دینے والی ہوں کہ کس طرح وہ درمیانی ہے, کیسے وہ انسان بن کے خدا جو ہے دنیا میں آیا. تو پہلا کرنتھیوں 5 باب اور 6 آیت لکھا ہے, لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے. یہ بھی نئے عہد نامہ میں پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 6 آیت, اس کو آپ پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے مسیحی جو ہے ٹرینٹی کیا ہے. کیا سیکھا ہم نے؟ ٹرینٹی ایک خدا کی 3 ہستیاں, یعنی کہ خدا 3 ہستیوں میں کام کرتا ہے جو مکمل خدا ہے. خدا ایک ہی ہے لیکن وہ 3 ہستیوں میں ہو کر کام کرتا ہے. کیسے؟ خدا باپ, خدا بیٹا اور پاک روح. یہ مسیحی ایمان کا عقیدہ ہے, اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم خدا, اس کا بیٹا اور روح القدس تینوں ہی مل کر کام کرتے ہیں. تو بیٹا کیسے ہے, اس کے بارے میں بھی میں سوال میرے پاس موجود ہے, اس کا جواب ضرور دوں گی. لیکن ابھی آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ٹرینٹی جس کو آپ رد کرتے ہیں, تثلیث جس کو آپ رد کرتے ہیں, جو یہ سوال رکھتے ہیں ذہن میں کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں, میں آپ کو واضح طور پر بتا چکی ہوں کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور ایک ہی خدا جو ہے وہ 3 ہستیوں میں رہ کر کیسے کام کرتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ صیغہ جمع میں ہو کر کام کرتا ہے. مے گاڈ بلیس یو. ہوپفلی آپ سب نے خداوند کے کلام مقدس میں سے کلیئرلی سیکھا کہ تثلیث کیا ہے, اور ہم مسیحی 3 خداؤں کو نہیں مانتے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ بھی میں اناؤنس کر دینا چاہتی ہوں. وہ یہ ہوگا کہ غیر قومیں اکثر سوال کرتی ہیں کہ یسوع مسیح نے کہاں کہا ہے کہ وہ خدا ہے. تو میں پورے حوالہ جات کے ساتھ, پورے پروف کے ساتھ خدا کی ہدایت اور روح القدس کی مدد سے آپ کے لیے جواب لے کر آؤں گی. مے گاڈ بلیس یو. پھر ملتے ہیں آج کے دن ہی نئے ٹاپک, نئے آپ کے سوال کے